راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، یہ دو راتیں کتنی برکت والی ہیں، کتنی سعادت والی ہیں، دو مبارک راتیں جو کھیل کود میں عموماً لوگ اپنے بال وغیرہ کٹوانے میں، داڑھی سنوارنے میں، ٹی وی دیکھنے میں اور کپڑے وغیرہ خریدنے میں، دنیاوی خرید و فروخت میں، اور یہاں تک کہ نوجوان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند رات ہے، اور چاند رات کے نام پر کیا کیا رسومات ہوتی ہیں اور کیا کیا غلط کام ہوتے ہیں جو چاند رات کے نام پر ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ روزے رکھ کر، پورا مہینہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے اس رات کو ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا جس نے عیدین کی راتوں میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی تو قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے فرمایا من قال من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، فرمایا جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں عبادت کی تو قیامت کے دن جس وقت لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ ہوگی، اور قیامت کے دن اس ہولناک دن میں اتنی سختی اور پریشانی ہوگی کہ ہر آدمی پر موت کو ترجیح دے گا، ہر آدمی موت کو اپنے اوپر ترجیح دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے ان مبارک راتوں میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، ان پر رب کی رحمت برس رہی ہوگی اور خوف و دہشت دور ہوگی اور ان کو امن و امان نصیب ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل دنیا کی محبت میں دیوانہ نہیں ہوگا، جو حقیقت میں دلوں کی موت ہے، اور یہ آدمی بری موت سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجب لہ الجنہ، لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں، اور فرمایا عید الفطر کی اور 15 شعبان کی رات، اس لیے ان راتوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور جو فجر اور عشاء کی رات نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا اس کی رات عبادت میں گزرے گی، اور ان راتوں کو فضول لغویات میں، فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو چاند رات آج کو آنے والی ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔